بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم آسان اصول فقہ میں چیپٹر قول صحابی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قول صحابی کا تعلق بھی مختلف فی ادلہ شریعہ سے ہے، یعنی وہ ادلہ شریعہ جن کے حجت ہونے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کرام کے نزدیک قول صحابی حجت ہوگا اور اس سے مسائل کا استنباط کیا جائے گا، اور بعض کے نزدیک یہ حجت نہیں ہوگا اور اس سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابی کی تعریف سب سے پہلے دی ہوئی ہے۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو۔ چونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو خود دیکھا ہے اور شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہیں، اس لیے اقوال صحابی کی خصوصی اہمیت ہے۔ یعنی صحابی وہ شخص ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھا ہو یا یعنی ملاقات کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، عادات و افعال انہوں نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، افعال و اقوال سے واقف ہوتے ہیں، شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو، افعال کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے انہیں براہ راست ملتی تھیں، اس وجہ سے جو ہے وہ شریعت کے مزاج سے زیادہ آگاہ تھے ایز کمپیئر ٹو اس دور کے یا اس وقت کے لوگوں میں۔ صحابہ کے اعتبار سے جو ہے بہت کم شریعت کے مزاج سے واقفیت پائی جائے گی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شریعت سے واقفیت تھی اس کی مثال ممکن نہیں ہے، ٹھیک۔ اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے۔ اقوال صحابہ جو ہیں کیونکہ ان میں تمام باتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہیں، افعال و اقوال کو جانتے ہیں، شریعت کے مزاج سے آگاہ ہیں، تو اس وجہ سے صحابہ کی جو اقوال ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف کے وقت اس رائے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو آپ کا اور آپ کے صحابہ کا رہا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ترغیب دی ہے اس بات کی کہ تمہارے درمیان جب کسی بات میں جھگڑا ہو جائے یا جو ہے کسی بات میں تعارض ہو جائے کسی جماعت میں، تو اس وقت یہ دیکھا جائے کہ میں اور میرے صحابہ کس عمل پر تھے۔ اگر میرے اور میرے صحابہ اس عمل پر تھے تو آپ کے لیے وہ اختیار کرنے کی چیز ہے، اور اگر وہ اس پر میں اور میرے صحابہ نہیں تھے تو وہ آپ کے لیے اختیار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، علیکم یعنی لازم پکڑو، ٹھیک ہے، علیکم اس میں فعل میں سے علیکم لازم پکڑو، بسنتی میری سنت کو، میرے طریقے کو، و سنت الخلفاء الراشدین اور خلفاء راشدین کی سنت کو، ٹھیک ہے۔ اقوال صحابہ کی دو قسمیں۔ اب اقوال صحابہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ اس کی دو قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ اول، ایسے اقوال جن میں اجتہاد و رائے کو کوئی دخل نہ ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، یعنی پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں اجتہاد و رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو صحابی کی جو بات ہے وہ حدیث نبوی کے ضمن میں ہے، زمرے میں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا جمعہ ولا تشریق الا فی مصر جامع، ٹھیک ہے، کہ کوئی جمعہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی تشریق ہے الا فی مصر جامع، یعنی سوائے جامع مسجد میں۔ یا جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ کوئی شخص حرم جاتے ہوئے حدود و میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ جو ہے کوئی شخص بھی حدود و میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھے، ٹھیک۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ جگہ ہے، میقات وہ ایریا ہے کہ جس کو پار کرتے ہوئے، یعنی کہ جیسے میقات یہ ایریا ہے کعبے کے جو آؤٹ اسکرٹس ہیں، یعنی کہ کعبے کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں نا، انہیں میقات کہتے ہیں۔ یعنی میقات ہر جگہ کی ایک متعین ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذوالحلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایریاز ہیں وہ میقات کہلاتے ہیں۔ اب میقات کیا چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہ وہاں سے جو ہے احرام پہننا ضروری ہو جاتا ہے، کہ میقات کے بعد سے بغیر احرام پہنے جانا جائز نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میقات سے احرام کے بغیر آگے نہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کس کے ضمن میں؟ حدیث نبوی کے ضمن میں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے، حنفیہ اور اکثر فقہا کے نزدیک یہ حدیث نبوی ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ ظن غالب یہی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ یہ اقوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مبنی ہوں گے۔ شوافع کے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ یہ حدیث نبوی کے ضمن میں ہے، کیونکہ ظن غالب اس بات کا پکا گمان ہے کہ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنے گئے ہوں گے۔ لیکن شوافع جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں وہ اس کو حجت نہیں مانتے، یعنی ان پر کوئی ایک مسئلے کا استدلال نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے نزدیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کس کے حق میں، کس کے حکم میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حکم میں۔ دوم کون سی صورت ہے؟ یعنی قول صحابی کی دوسری صورت کیا ہے؟ ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہو۔ پہلے والے اقوال میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش نہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، تو اس میں کوئی استدلال وغیرہ اجتہاد وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ حدیث نبوی کے حکم میں تھا کہ ہم کہہ دیں کہ جمعہ جو ہے نا چھوٹی مسجد میں جائز ہوگا، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ جس میں اجتہاد اور رائے کی گنجائش ہے، یعنی رائے دی جا سکتی ہے اور اجتہاد اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اقوال کتاب و سنت کی کسی نص سے متعارض ہوں تو حجت نہیں، یعنی یہ اقوال اگر کسی نص سے متعارض ہو جائے، قرآن مجید میں اس مسئلے کے حوالے سے کچھ اور بات ہو اور اس حدیث میں کچھ اور بات ہو، تو پھر یہ والی چیز جو ہے یہ حجت نہیں ہوگی، صحیح۔ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس مسئلے پر اختلاف رہا ہو تب بھی حجت نہیں ہے، اگر نص سے متعارض بھی نہ ہو اور کسی صحابی سے اس کے اختلاف بھی نہ ہو، یعنی کہا یہ کہ اگر کسی نص سے، قرآن مجید کی کسی آیت سے متعارض ہو گئے، صحیح ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کچھ اور بات ہے اور اس حدیث میں کچھ اور بات ہے جو قول صحابی ہے، یعنی صحابہ سے ہم تک پہنچی، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر اس مسئلے میں جو ہے صحابہ کے درمیان اختلاف رہا ہو تب بھی وہ حجت نہیں ہوں گے، تب بھی وہ جو ہے نا ماخذ نہیں بنیں گے کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ اگر نص سے متعارض نہ ہو، متعارض بھی نہیں ہے اور کسی صحابی کا اس میں اختلاف بھی نہیں رہا، صحیح، تو منقول نہ ہو یا اس مسئلے میں کسی اور صحابی کی واضح رائے ہی مروی نہ ہو، تو یہ اقوال بھی حنفیہ کے نزدیک حجت ہوں گے، یعنی نص سے متعارض بھی نہیں ہے اور قول صحابی یعنی کہ کسی اور صحابہ کا اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کیا ہوں گے؟ حجت ہوں گے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر استنباط کر سکتے ہیں ہم دوسرے احکام کا، یعنی اس کے حکم کو دیکھتے ہوئے اس سے دوسرے حکم نکال سکتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کی سمری کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اس چیپٹر میں قول صحابی کے بارے میں پڑھا کہ ہم نے پڑھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جو بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، یعنی کہ ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مزاج سے جو ہے نا زیادہ مواقف تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن گزارے تھے، اس وجہ سے ان کا قول معتبر ہوتا ہے۔ اب ان کے قول کی بھی دو قسمیں، ایک یہ کہ جس میں جو ہے نا اجتہاد اور رائے ممکن نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو اس میں اجتہاد اور رائے ممکن ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حجت ہوں گے اور امام شافعی کے نزدیک وہ حجت نہیں ہوں گے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں جو ہے اجتہاد اور رائے کی گنجائش تھی، تو اس صورت میں اگر وہ کسی نص سے متعارض ہوں گے یا کسی یعنی صحابہ کا اس میں اختلاف رہا ہوگا تو تب وہ حجت نہیں ہوں گے، لیکن اگر نص سے متعارض بھی نہ ہو اور کسی صحابی کا اس میں اختلاف بھی نہ رہا ہو تو پھر وہ حجت ہوں گے۔